امان اللہ طارق اکھڑ منڈی سے بابا جان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. مدنیت یاد بخش کے حوالے سے ذمہ داری ہے. تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب مدنیت یاد بخش کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یعنی صدقے کے پیسے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے مدارس میں یا دارالمدینہ میں یا جو بھی جامعات میں بچے پڑھتے ہیں ان میں سارے جو ہیں وہ غریب اور نادار تو نہیں ہوتے، اور کچھ جو ہیں وہ امیر گھرانوں کے بھی ہوتے ہیں یا سارے اس طرح ہیں. تو اس میں وہ مطلب سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ اپنا یہ صدقہ جو آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرما دیجیے. اب تک کیا جواب دیتے رہے آپ اسی کو چیک کر لیتے ہیں، تفتیش ہو جائے نا اس کی. درست جواب ہو تو جواب درست ہے، نہ ہو تو پھر کچھ کوشش کریں گے درست ہو جائے. اب تک کیا جواب دیا آپ نے؟ اب تک تو یہی کہ یہ جو مطلب مدارس کے ہم تو یہی ان کو بتاتے ہیں کہ مدارس کے دیگر جو ہیں کاموں میں یہ استعمال ہوتے ہیں، مطلب جو تنخواہیں وغیرہ یا جو اس کے بلز وغیرہ ہوتے ہیں بجلی گیس کے، اس طرح کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں جتنی معلومات ہے. نہیں تو ایسی کوئی تقسیم کی ہے دعوت اسلامی کی مجلس نے کہ زکوٰۃ صدقہ فطرہ یہ بل میں اس کو دینا ہے تنخواہوں میں دینا ہے، ایسی کوئی تقسیم ہوئی ہے؟ عالیہ اس کے عطیات باکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی چاہے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے. چاہے زکوٰۃ ہو نہیں اس پہ لکھا ہے زکوٰۃ نہ ڈالیں، باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ نہ ڈالیں. اور نفلی چندہ اور صدقہ جو ہے اس کے کل اختیارات رسید بک پر بھی اور اس پر بھی لکھے ہوتے ہیں. اب ان کو جواب ملا کہ نہیں؟ ہر نیک اور جائز کام میں انہوں نے تو تقسیم کر دی نا کہ صدقہ تنخواہوں میں جاتا ہے اور بجلی کے بل میں جاتا ہے. اور یہ ایک کی مطلب طرح کی نوٹیں یہ الگ کیسے کرتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بجلی کے بل میں جائیں گی، یہ کرائے میں جائیں گی اور یہ مدنی منوں کو اس میں پراٹھے اور انڈے کھلائیں گے. دیگر بھی شعبہ جات دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف جو ہے وہ کروایا جاتا ہے جتنی معلومات ہے باپا اتنی پر. نہیں بیٹے یہ ایسا ہے نہیں. اول تو جو واجب صدقات ہوتے ہیں نا جیسے ایک زکوٰۃ ہے فطرہ، یہ تو شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس میں اڑی کرے نا تو اس کو بولو کہ یہ مسجدیں جو بنتی ہیں نا یہ بھی آج کل اس میں بھی زکوٰۃ استعمال کی جاتی ہے اس کا شرعی ہیلا کر کے. تو پھر نماز بھی تو مالدار آدمی بھی پڑھتا ہے، غریب آدمی بھی پڑھتا ہے. تو اسی طرح جامعات المدینہ مدارس المدینہ میں بھی یہ زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے شرعی ہیلے کے ذریعے، ڈائریکٹ نہیں. اور زکوٰۃ اور یہ طلبہ پر خرچ کرنا پھر اس کی بھی صورت بنتی ہے. خالی خرچ کرنا تھوڑی ہے کہ جیسے اب زکوٰۃ کا کھانا کسی حقدار کو دیا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. کھانا دے دے اس کو مالک کر دے، کھائے چاہے لے جائے چاہے بیچ دے کسی کو کھلا دے، یہ اس کا مسئلہ ہے. تو یہ جتنے بھی یہ مدنی عطیات کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس کی معلومات ان کو ہو، ورنہ یہ اوٹ پٹانگ جوابات دیں گے. پھر وہ کسی اور آدمی اسلامی بھائی سے پوچھے گا وہ کچھ اور جواب دے گا، وہ کچھ اور جواب دے گا. تو یہ اگلا تو بزد ہوگا. پھر کسی عالم سے پوچھے گا تو عالم بولے گا کچھ اور کہ یہ سب جاہلوں کا ٹولہ ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. ایک دو کے قصور کی وجہ سے ہم لوگ سب جاہلوں کا ٹولہ کہلائیں گے. پھر اس لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹا معلومات ہو. آپ کو چندے کے بارے میں سوال جواب لکھ کر دیا ہے، اس کو برسوں برس گزر گئے، کھول کے دیکھنی نہیں ہے. پھر چندے کے بارے میں احتیاطیں، یہ بھی الحمدللہ یہ تو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ملی ہے. تو یہ بھی ایک رسالہ ہے، کوئی موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹے. ان کو بھی نہیں پڑھتے. اچھا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. بھائی سمجھ نہیں آتی کسی کو پوچھ لے، کیونکہ جو بھی کام کرنا ہے نا اس کے ضروری مسائل جاننا یہ ضروری ہوتا ہے. تو جو مدنی عطیات کریں گے یا جو دیتے ہیں جو واجبات کی جیسے زکوٰۃ دینا لینا یہ کرتے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے کہ یہ ان کے ضروری مسائل بھی جانتے ہوں. آپ مجھے ادب سے کب تک پڑھ لیں گے؟ پہلے چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب پہلے پڑھی ہوئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ پھر 12 دن کے اندر میں دوبارہ انشاءاللہ. اور وہ احتیاط ہے وہ بہت ضروری ہے، شرعی احتیاط. اس کو بیٹے پڑھ لیں.
दोनों को पढ़ें। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बाप जान 12 दिन में इंशाल्लाह नियत इंशाअल्लाह। करता और हूँ। जितने भी इस शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाई यहाँ सुन रहे हैं वो भी सब ये दोनों किताबें पढ़ लें, और जो नहीं है उन तक भी मेरा ये पैगाम पहुँचा दें कि वो भी इसको पढ़ लें। इमरान सरवर अत्तारी, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, मदनी एहतियात बॉक्स मजलिस से। या सैयदी, ये रहनुमाई दरकार है। मदनी एहतियात बॉक्स के ज़िम्मेदारान हर महीने दुकान पर जाते हैं, जाकर मदनी एहतियात बॉक्स खोलते हैं। बसा औकात दुकानदार खाने पीने को पेश कर देते हैं। क्या ऐसी सूरत में ज़िम्मेदारान को ये कबूल करना चाहिए या नहीं? ना खाने में हमारी इज्जत है। उसने सलाह की, आप उठा करके बैठ गए, तो वो आइंदा हो सकता है सलाह भी ना करे और इम्प्रेशन हमारा खराब पड़े। अब है तो भूख का टाइम, तो उस वक्त जो बोलना है उसमें भी तो बात का भूख नहीं है यार, बस तो उस वक्त जाना कैसा है? आइए जब खाने के टाइम पे जा धमकना, ये कैसा? इसमें भी तो एहतियात करे। खाना खा रहा है अगला तो आदमी गली बदल दे, वो घूम काम के दूसरा जब तक काम कर ले फिर जाए। खाने वाले को शर्मिंदा ना किया जाए कि वो बेचारा मुरुवत में भी बाज़-औक़ात बोलेगा, तो झूठी सलाह करनी नहीं चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सब बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं वो करेंगे सलाह। अब हम बैठ जाएंगे तो हो सकता है उस पर गिरा भी गुजरे, कि उसका हो ही लिमिटेड। दुकानों पर भी बाबा जो उमूमन ज़रा हम भी वक्त गुजारा है, तो बाज़ औक़ात को कस्टमर से ऐसी डीलिंग चल रही होती है कि उस वक्त भी किसी का आना फील होता है, फ़ोन कर रहा है। तो अगर ये इस मामले में भी कुछ हमें तरबियत हो जाए कि बाज़ औक़ात अब हमें तो है ही टाइम, बस जाना है, फ़ौरन बॉक्स खोलना है और निकलना है वहाँ से, हम उसको भी तो एहतियात करनी चाहिए ना कि भाई उसकी कारोबारी क्या गुफ्तगू ऐसी है जो वो हमारे सामने नहीं कर रहा हो, या बाज़ औक़ात ऐसा कोई रश का टाइम होता है, तो ये नहीं एहतियातें होनी चाहिए। बिल्कुल, ग्राहकों की मौजूदगी में जाना नहीं चाहिए। और अगर कोई डीलिंग हो रही है, फ़ोन कर रहा है, तो इतनी दूर खड़ा हो कि इसकी तवज्जो ना बटे, परेशान ना हो। और आप जान पे खड़े होंगे और ये फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा है, तो ये कि ज़बान पर गिरे लगेगी। वो नहीं चाहता, कोई भी आमतौर पर नहीं चाहता कि उसकी बात दूसरा सुने। तो ये मौका महल के हिसाब से हिकमत अमली से काम लेना चाहिए कि ये मौलानाओं से बदजन हो गया। मौलाना मतलब गूंद की बोरी खाली कर देते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस बहुत यानी कि मौके की मुनासबत से और टूक की टच करना चाहिए। मुख्तसर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।